خدا کا کلام جو آج ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، دی ڈسکوری آف دا ایمٹی ٹوم، خالی قبر کی کھوج، جس کا تیسرا حصہ آج اس میں جو ہے ہم جو سیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 19 سے لے کر 31ویں آیت تک کو جو ہے آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اس کی 19 سے لے کر 31ویں آیت تک کو جو ہے آج ہم اس تیسری جو ہے قسط ہے اس کے اندر سیکھیں گے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو یسوع ہے وہ اپنے شاگردوں پر جو ہے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہاں پہ کلام خدا میں بتا رہا ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہی دن ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے جب مسیح خداوند جو ہے قبر پر فتح پا کر زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی یوحنا رسول جو ہے جو یہاں پہ بیان کر رہا ہے وہ سیم ڈے کا ایونٹ ہے، سنڈے کا دن ہے، ہفتے کا پہلا دن ہے اور شام کا وقت ہے، اور جو مسیح خداوند ہے وہ قبر پر فتح پا کر تو شاگردوں کے درمیان آ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ابھی تک جو ہے اس سیم ڈے کلام مقدس بتاتا ہے کہ 5 مرتبہ مسیح خداوند جو ہے مختلف لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ سیم ڈے، ہفتے کا پہلا دن جس دن مسیح خداوند جی اٹھے ہیں، وہ 5 مرتبہ جو ہے کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اگر اس کی 11 سے 18 میں پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ متی رسول کی انجیل 28واں باب 9-10 آیت دیکھیں تو وہاں پہ دوسری مریم اور دوسری عورتوں پہ جو ان سے وہ ظاہر ہونے کا ذکر ہے، جو ہم نے دیکھا کہ سلومی اور 2 مریم ہے، یعنی کم سے کم 3 عورتیں ہیں۔ اور متی رسول کی انجیل جو ان سی ہے وہ 28واں باب 9-10 آیت بیان کرتی ہے کہ دوسری مریم جو ماں مریم ہے اس کے اوپر بھی جو ہے خداوند یسوع ظاہر ہوتے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 شخص جو ہے وہ جا رہے ہیں آموس کے راستے، ان کے اوپر جو ہے مسیح خداوند ظاہر ہوتے ہیں، سیم ڈے، ہفتے کا پہلا دن۔ چوتھی مرتبہ جو ہے ہم کلام خدا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند پترس پر بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ تمام شاگردوں پر ظاہر ہونے سے پہلے پترس کو بھی دکھائی دیے ہیں۔ یہ ہم جہاں پہ کہاں بھی جا کے دیکھتے ہیں، ہم لوکا رسول کی انجیل 24ویں باب میں آتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل 24واں باب اور اس کی ہم آیت کو دیکھیں گے 33 سے 35ویں آیت کو۔ لوکا رسول کی انجیل 24واں باب 33 سے 35ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کلام خدا کیا بیان کرتا ہے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ یہ وہ 2 شاگرد ہیں جن کے اوپر مسیح خداوند آموس کے راستے میں جب وہ جا رہے ہیں ظاہر ہوتا ہے، ان کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے۔ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ شمعون کو جو ان سے مسیح خداوند اسی دن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ چوتھی مرتبہ ہے۔ اور 5ویں مرتبہ اس کا ایک اور بھی جو ان سے حوالے میں ہے
کہ پطرس رسول کو دکھائی دیتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 15:5 کے اندر بھی اس کو موجود ہے. پہلا کرنتھیوں 15:5 میں اگر آپ آئیں تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 5ویں آیت. جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان پہلا کرنتھیوں 15 باب کلام خدا آپ کو یوں بیان کرتا ہے. اور ان کے بعد ان 12 اور کائفہ کو اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. جی، اور کائفہ کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. اور کائفہ آپ کو پتا ہے کون ہے؟ پطرس رسول ہے. تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ مریم مگدلینی، مریم، 2 شخص جو ماؤس کے راستے جا رہے ہیں، پطرس رسول، اور اسی شام جو ہے وہ 11 رسولوں کو بھی دکھائی دیتا ہے. 12 نہیں، کیونکہ توما رسول موجود نہیں ہے. کلام خدا جب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لکھا ہے کہ شاگرد جو ان سے ہیں وہ اکٹھے. آپ جب 19ویں آیت آپ نے مطالعہ کیا، یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاگرد جو ان سے ہیں وہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں. اور یہ اکٹھے اس لیے ہیں کیونکہ مسیح خداوند نے انہیں کہا تھا کہ جب تک تمہیں روح القدس نہ دیا جائے یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کلام خدا بتا رہا ہے کہ یہ اکٹھے اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہودیوں کے ڈر سے تازہ واقعہ ہوا ہے. شاگرد ابھی یقین نہیں رکھتے، ایمان جو ان سا ہے وہ مضبوط نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر خوف طاری ہے یہودیوں کا، اور اس خوف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دروازہ بند کر کے سب ایک جگہ پر اکٹھے موجود ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ موجود ہیں اور دروازے کے ہیں بند ہیں. جہاں شاگرد جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، اب یہودیوں کے ڈر سے ایک کمرے کے اندر موجود ہیں اور دروازے جو ان سے ہیں وہ بند ہیں. تو دروازے جو ان سے بند جو ہے جب کیے جاتے ہیں اس وقت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہسٹورک پروفز اس کے یہ ہیں کہ لاکس ابھی نہیں ہے، لاکس پہلے بھی جو ہے 2000 سال پہلے بھی موجود ہوتے تھے، کفر پہلے بھی موجود ہوتا تھا، تالا پہلے بھی موجود ہوتا تھا. لیکن بظاہر یہاں پہ جو ہے وہ جو لیا جاتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر فلموں میں، تو لکڑی کو جو ان سے ہے وہ سامنے لگا دیا جاتا تاکہ کوئی باہر سے انوانٹیڈ پرسن جو ہے داخل نہ ہو سکے. یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جب وہ مسیح خداوند کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں خوف کی وجہ سے، تو نہ صرف وہ مسیح خداوند کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں. اور جب آپ مسیح کے لیے دروازہ بند کر دیں گے تو پھر خوف جو ان سے وہ آپ کو آ گھیرے گا اور آپ کو پھر دنیا کے لیے بھی اپنے آپ کو بند کرنا پڑے گا. اسی لیے جو ان سے آپ کلام خدا میں دیکھتے ہیں جب مسیح خداوند جو ہے آپ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ان سے انہیں تقویت دیتے ہیں، تو وہ اس تقویت کی وجہ سے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول جو ان سے ہیں اس کے نام کی منادی کرتے ہیں، کریا گون جاتے ہیں اور مارے کھاتے ہیں، زود و کوب کیا جاتا ہے انہیں، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں مسیح کے نام سے مار پڑی ہے. تو جب آپ اپنے دل کا دروازہ اوپن کر دیتے ہیں تو دنیا کا خوف آپ سے جاتا رہتا ہے، اور جب آپ مسیح کے لیے اپنے دل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو پھر دنیا کا خوف آپ پر حاوی ہوتا ہے. اور ابھی جو ان سے ہے کیونکہ وہ یہ واقعہ ہوا ہے سرزد، مسیح خداوند کو یہودیوں نے پکڑا، انہیں رومیو حکومت کے توسط سے مصلوب کیا اور وہ اسے جو ہے
سلیب پہ دینے کی وجہ سے اس کی جان چلے گی، اور ابھی تک وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے ان کا، اور وہ اس خوف کی وجہ سے دروازے بند کر کر اندر موجود ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے ان بند دروازوں میں سے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ دروازہ بند ہے، انسان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن مسیح جو ہے لکھا ہے کہ وہ ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ ضرور علم ہے کہ کوئی جب شخص جو ہے، جب قیامت آئے گی، جب مردے زندہ کیے جائیں گے، تو وہ لوگ جو مسیح میں اٹھائے جائیں گے تاکہ اس کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں، کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ ان کے جسم جو ان سے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، بدل دیے جائیں گے، اور مسیح خون جو مردوں میں جی اٹھنے میں لوٹا کہلاتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کا جسم کیسا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند انہیں کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ مسیح خداوند انہیں سلامتی جو ان سے ہے وہ بخشتا ہے، اور یہ سلامتی اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو 3 مرتبہ یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب مسیح جب شاگردوں پہ ظاہر ہوتا ہے تو 3 مرتبہ جو ان سے ہے وہ انہیں سلامتی، تمہاری سلامتی ہو بیان کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ شاگرد خوف کے مارے یہودیوں سے دروازے بند کر کے ایک جگہ پہ جمع ہے، وہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ہی چند آیات کے بعد پھر سے مسیح خداوند انہیں بیان کرتا ہے تمہاری سلامتی ہو، اور پھر ہم ایک دفعہ مرتبہ پھر جا کے آگے چیک کریں گے 26ویں آیت میں، وہاں پہ بھی جو ان سے ہے مسیح خداوند یہ بیان کرتا ہے تمہاری سلامتی ہو۔ ہم اب 20ویں آیت کی طرف آتے ہیں۔ کلام خدا میں یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب اور اس کی 20 سے جو ان سے ہم پڑھیں گے 23ویں آیت تک، کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا، پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ دوسری مرتبہ مسیح خداوند شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر سے سیکھ رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا شاگردوں پر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس وقت جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 11 شاگرد ہیں۔ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کتنے شاگرد ہیں؟ 11 شاگرد ہیں۔ اب 11 شاگرد جو ہے کیسے ہیں یہ ہم آگے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، لیکن وہ 11 شاگردوں کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں۔ تو صرف یہ جو ہے مسیح خداوند جب شاگردوں پہ ظاہر ہو رہے ہیں تو 11 شاگرد نہیں صرف اس کمرے کے اندر موجود، بلکہ وہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ کم سے کم وہ 2 شخص بھی موجود ہیں جو آموس کے رستے آئے ہیں، اور وہاں پہ آ کر وہ جو ان سے شاگردوں کو یہ کہتے پاتے ہیں کہ مسیح خداوند کائفہ کو بھی دکھائی دیے۔ ہم جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہم یہ کہتے ہیں
کہ مسیح خداوند جو ہے یہ 11 کے علاوہ اور شاگرد موجود تھے. یہ لوکا رسول کی انجیل میں چلتے ہیں اور اس کی ہم جو ہے 24ویں باب کی 33ویں آیت کو دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے. یہ کون ہیں؟ وہ 2 شاگرد ہیں جو اموس کے راستے میں جا رہے ہیں، اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھے پایا. یعنی وہ وہاں پہنچے ہیں اور اب وہ ان 11 کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب کیا اس کہتے ہیں مسیح خداوند شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا، اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا. وہ اپنی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے مسیح خداوند کو دیکھا ہے، اور ہم نے اسے کیسے پہچانا؟ جب اس نے روٹی لے کر توڑی. اور 36ویں آیت بیان کرتی ہے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ نہ صرف جو ہے مسیح خداوند ان 11 شاگردوں پر ظاہر ہوا، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور لوگ جو ہیں وہاں پر موجود تھے. اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند جب بیان کرتا ہے تمہاری سلامتی ہو، پیس unto you، تو اس کا مطلب جون سا ہے وہ سمپل جون سا ہے وہ گریٹنگ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمپل جو ہے یہ گریٹنگ ہے. یہ سمپل گریٹنگ نہیں ہے، اور اس کو ہم آگے چل کے بھی تھوڑے میں سیکھیں گے کہ یہ کیوں سمپل گریٹنگ نہیں ہے. وہ جب یہ کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو تو وہ انہیں کیا چیز بخش رہا ہے؟ وہ انہیں وہ چیز بخش رہا ہے جو کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور باغ عدن سے خدا کے حضوری سے نکالا جاتا ہے، اس گناہ کی بخشش کو جو ہے انہیں جو ہے دے رہا ہے. کلام خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور آپ کے جو گناہ تھے وہ بخش دیے گئے ہیں. میرے اور آپ کے گناہوں کے وسیلے سے جو موت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی تھی اس کا فدیہ ادا کر دیا گیا ہے. اب میں اور آپ خوف کے سائے تلے نہیں رہے. اب میں اور آپ موت کے سائے تلے نہیں رہے. اب میری اور آپ کی جون سی ہے وہ بخشش ہو چکی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے انہیں یہ بیان کرتا ہے جب وہ زندہ ہو کر آتا ہے، جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے، قبر پر فتح پاتا ہے، تو وہ یہ انہیں کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو. تم اس خوف سے جو موت کا خوف تمہارے اوپر تھا، گناہ کی وجہ سے وہ میں نے ہٹا دیا ہے. اس کو ہم تھوڑی دیر میں مزید آگے چل کے سیکھیں گے. پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے اس کے اندر یہ دیکھنی ہے، ہم نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں یہودیوں کے ڈر سے کہ کہیں کوئی انوانٹیڈ پرسن آ نہ جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح آج کل جو ان سے آئی ویو ہوتا ہے دروازے کے اندر، آپ باہر کوئی نوک کرتا ہے تو آپ اندر سے جو ہے اسے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ان سے کون ہے باہر، کیا میں اسے اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہوں کہ نہیں. اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا جس کو آپ اندر آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، جب آپ تصدیق کر لیتے ہیں تو آپ دروازہ کھول دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ان سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پترس جب قید میں ہوتا ہے اور قید سے رہائی سے ملتی ہے اور وہ کھٹکھٹاتا ہے تو لونڈی جو انسی ہے اندر سے اسے دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد تصدیق کرنے کے بعد کہ وہ پترس ہے دروازہ اوپن کرتی ہے اور اسے اندر آنے کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاگرد جو ان سے ہے وہ کمرے کے اندر موجود ہیں، دروازہ انہوں نے لاک کیا ہوا ہے اور مسیح ان میں موجود ہوتا ہے. اب یہ مسیح خداوند جو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ اور یہ کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، یہ وہی دن ہے اور یہ شام کا وقت ہے. علی صبح
مسیح خداوند قبر کو فتح کر کے جی اٹھتے ہیں. 5 مختلف موقع پہ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں. شام کا وقت ہے اور وہ ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریزریکٹڈ باڈی ہے، یہ جو جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند کا بدن ہے، کیا یہ جسم رکھتا ہے یا یہ روح ہے؟ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جسم ہے، اور اس جسم میں گوشت بھی ہے، اور اس جسم کے اندر ہڈیاں بھی ہیں. اور یہ آپ لوکا رسول کی انجیل 24واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آؤ اور مجھے دیکھو. لوکا رسول کی انجیل 24واں باب اور اس کی 39ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھے دیکھتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسیح خداوند جی اٹھنے کے بعد جسمانی حالت میں ہے، روح نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کھاتے ہیں، اور یہ آپ لوکا رسول کی انجیل 24ویں باب 42-43 آیت میں دیکھتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا پتیلا دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. پھر جو ہے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ جسم کی حالت ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. اس کے بعد مسیح خداوند ان کے درمیان چلتا ہے. آموس سے جو لوگ آ رہے ہیں، 2 شاگرد ان کے ساتھ رستے میں چل رہا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان نشانوں کو، زخموں کے نشان ابھی تک موجود ہیں. لوگ اسے اس کی آواز سے جب وہ چاہتا ہے پہچانتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو چکی ہوئی ہے کہ جسم کی حالت میں ہونے کے باوجود اس کے اندر چند ایسی اس نے خدائی قوتیں اپنے اندر جو ہے سمولی ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے. اس نے اپنے آپ کو لکھا ہے کہ وہ انسان کے جب مشابہ ہوا تو اپنے آپ کو خالی کر دیا، تاکہ وہ فرمانبردار بیٹے کی طرح جو منصوبہ تھا اس کو پورا کر سکے. اور اب اس کے اندر ابھی تک وہ باپ کے پاس آسمان پہ نہیں گیا، لیکن اب اس کے اندر الوہیت، خدائی قوتیں موجود ہیں، اور اس خدائی قوت کی وجہ سے جسم کی حالت ہے ابھی، لیکن ساتھ میں جو ہے اس کے اندر خدائی قوت بھی جو سی ہے وہ موجود ہے، اور اس وجہ سے وہ بند دروازوں سے داخل بھی ہو جاتا ہے اور بند دروازے سے گزر بھی جاتا ہے. He can appear as well as can disappear. وہ شاگردوں کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ چلا تھا لیکن بعد میں غائب ہو گیا تھا. جی، he can appear and he can disappear at his own will. اور یہ وہی ہے چیز کہ جب آپ اگر ہم اس کے سکھائے اصولوں کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی، اور جب وہ آیا اور ہمیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم اڑ کر بادلوں میں اس کا استقبال کر سکیں، تو کلام خدا بتاتا ہے کہ ہمارے جسم بھی جو ان سے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے.
اسی طریقے سے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ اسی صورت میں اسے دیکھ سکیں گے جب آپ کا بدن جو ہے وہ جلالی بدن ہوگا. ہم جو ان سے اگر اس کو آتے دیکھنا تو ہر آنکھ دیکھے گی. جی ہر آدمی تو بشر تو نہیں ہوگا نا. ہر آنکھ دیکھے گی، اس کو بھی جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر آنکھ دیکھنے سے مراد جو ان سے وہ کیا ہوگا. یہ اس کے اوپر ابھی ہم نہیں جو ہے بات کریں گے کیونکہ اس کے اندر بھی جو ان سے ایک بھید ہے کہ ہر آنکھ جو ان سے ہر گھٹنا جو ہے جھکے گا، ٹکے گا، ہر آنکھ اسے دیکھے گی. اس کو جو ہے اگر کبھی موقع ملا ہم اسے سیکھیں گے. ہم پہلا یہ ہونا 3:2 میں اگر ہم چلیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے جو ان سے کون لوگ جو ہے اس کو دیکھیں گے. پہلا یہ ہونا 3 باب اس کی 2 آیت، وہاں پہ کلام خدا بتاتا ہے عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. کیونکہ اس کو ویسا دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اب وہ کیسا ہوگا؟ وہ روح کی حالت میں ہوگا، اب وہ جسم کی حالت میں نہیں ہوگا. تو اس کو بھی جو ہے جو سیکھنے کے لیے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اس کو بھی جو ان سے ہم اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم جو ابھی تک یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، کہ مسیح خداوند جو ہے وہ نہ صرف ابھی تک جسم کی حالت میں ہے کیونکہ وہ چل رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کا گوشت اور ہڈی موجود ہے، اس کو کہتا ہے مجھے چھو کر دیکھو. وہ مچھلی کا کتیلا دیا جاتا ہے، وہ اسے کھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر خدائی قوت ہے اور وہ اپنے ول کے اوپر اپیئر اور ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے ہم جو سیکھ رہے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کہتے کیا ہیں. ہم اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے 21ویں آیت میں، یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے. 38 مرتبہ مسیح خداوند کلام خدا میں سے سکھاتا ہے. 38 ٹائمز مسیح خداوند نے یہ بار بار اظہار کیا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے. میں آپ سے کچھ نہیں کرتا بلکہ باپ جو مجھ سے کہتا ہے وہی کرتا ہوں. اور یہ 38 ٹائمز آپ کو جو ان سے یہ کلام خدا کے اندر ملتا ہے. یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا مسیح کیوں بار بار یہ کہتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے؟ اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 38 ٹائمز اس نے یہ کہا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ مسیح خداوند نے بار بار یہ کیوں کہا. اس نے بار بار آپ کو بتایا کہ جو میں کہتا ہوں میری باتیں میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہیں. اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں آپ کو اب بھیج رہا ہوں. ہم اگر جو ان سے اس کے 7ویں باب کی 16 سے 18ویں آیت میں آئیں
यूहन्ना रसूल की इंजील 7वां बाब उसकी 16 से 18वीं आयत। तो वहां पे कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? बहुत सारे हवाले हैं, चंद एक देखेंगे सिर्फ। 16 से 18वीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है, उसमें नाराजगी नहीं। आपको जो है मसीह खुदावन बयान कर रहा है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। आज कौन कौन शख्स इस आयत पे चल रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं 7वें बाब की 16 से 18वीं आयत, और वहां पे क्या लिखा है कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या नहीं। आज जितने कलाम सुनाने वाले हैं, अगर वो खुदा की तालीम नहीं दे रहे, वो खुदा की तालीम किस हैसियत से दे रहे हैं? वो सिर्फ एक हैसियत से वो दी जा रही है तालीम, क्योंकि खुदा ने उन्हें भेजा है। कोई भी शख्स अपनी तरफ से खुदा की तालीम जौन सी है वो नहीं देता। हर वो शख्स जो खुदा की तालीम दे रहा है या देगा या देना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि उससे मसीह खुदावन ने चुना हो। उसकी रीजन वो बयान कर रहा है मसीह खुदावन। वो कहता है जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है। आज कलाम सुनाने वाले जब वो तालीम बयान करते हैं तो वो अपनी वाहवाह चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी जो है ताजीम करें। उस तालीम की ताजीम ना करें कि खुदा का कलाम जो उनसे है कितना मुअस्सर है। लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है। जो भी खुदा के कलाम की तालीम दे रहा है, आप पहचान जाएंगे उसको कि वो जो है वो वाकई खुदा की तरफ से है। कलाम खुदा आपको बड़े वजाहत से उसके बयान कर देता है कि अगर वो अपनी वाह चाहता है, और यही वो रीजन है कि लोग कलीसिया को देखते हैं कि कलीसिया क्या चाहती है। वो देखते हैं कि खुदा के कलाम को क्या वो एज इट इज सुनना चाहते हैं। अगर वो देखते हैं कि कलीसिया खुदा के कलाम को सुनने के मूड में नहीं है, वो कलाम में चेंज कर देते हैं ताकि कलीसिया उनकी वाह करे। लेकिन कलाम खुदा आपको बड़ी वजाहत से बयान करता है, बड़ा क्लियर जो है इंडिकेशन देता है कि जो उसकी तालीम दे रहा है वो अपनी वाह नहीं चाहेगा, बल्कि वो उसकी इज्जत चाह रहा होगा। उसे कलीसिया से खौफ नहीं है कि कलीसिया उसको सुनने से इनकार करेगी कि नहीं, कलीसिया उससे दूर हो जाएगी कि नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लोग कलीसिया की परवाह करते हैं,
وہ اس لیے کلیسیا کی پرواہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پرواہ کر رہے ہیں. لیکن جو شخص خدا کی پرواہ کرتا ہے، جو خدا کی عزت چاہتا ہے، اسے اپنی باوا کی ضرورت نہیں ہے. اسے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ اس کے جو ہے کلام سنانے سے کلیسیا بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجا ہوں. ہمارے اوپر وہ ایک کمیشن کر رہا ہے. وی بین گیون اے کمیشن. اور یہ ہر شخص کو دیا گیا جو اس کا نام لے گا. ہر شخص کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اب تمہیں بھیج رہا ہوں، اور جب میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو جو میری باتیں ہیں وہ تم بتاؤ گے. وہ باتیں نہیں جو کلیسیا سننا چاہتی ہے، وہ باتیں جو میں نے تجھے بتائی ہیں، کیونکہ نمائندہ تو ہے میرا، کلیسیا کا نمائندہ نہیں ہے تو. لیکن آج کلام سنانے والے کلیسیا کے نمائندے ہیں کیونکہ انہیں کلیسیا سے فائدے ریکوائرڈ ہیں. کلیسیا چھوڑے گی ان کے چندے چھوٹ جائیں گے، کلیسیا چھوڑے گی ان کی نوکریاں چھوٹ جائیں گی. ہم پہلا تھسلونیکیوں 2:4 میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے. پہلا تھسلونیکیوں 2:4. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے. یہ ہے وہ ابتدائی کلیسیا جس نے آدمیوں کو، کیونکہ مسیح خدا انہوں نے کہا تھا کہ جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیج رہا ہوں. نام تو بہت لینے والے ہیں، کلام تو بہت سنانے والے ہیں، لیکن کیا وہ اسی طریقے سے کلام سنا رہے ہیں جس طرح اس نے کہا ہے، یا وہ کلیسیا کو خوش کرنے کے لیے کلیسیا کے مطابق کلام سناتے ہیں؟ اگر ہم اس کو سیکھتے چلے جائیں تو بہت سارے حوالے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور 22ویں آیت میں اگر آپ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ان سے وہ بھید ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں پھونکنے سے مراد کیا ہے؟ پھونکنا جو ان سے ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کلام خدا کو، تو مسیح خداون خدا آدم میں جب روح پھونکتا ہے تو وہ جیتی جان بنتا ہے. اور اب مسیح خداون جو ہے ان شاگردوں پہ پھونک رہے ہیں. اور یہ کیوں ضروری تھا یہ پھونکنا؟ ہم نے تھوڑی دیر پہلے سیکھا تھا کہ اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو.
یہ سلامتی کس چیز کی وہ دے رہا تھا؟ وہ انسان جو گناہ کے بعد گناہ کی مزدوری کا حقدار ٹھہرا تھا، جس کے لیے اس سے وہ نئی زندگی دے رہا ہے. جس طرح آدم کو اس مٹی کے پتلے میں روح پھونک کر اس کو زندگی عطا کی، اس طرح اب ایک نئے سرے سے ان شاگردوں میں زندگی پھونکی جا رہی ہے. اور یہی وہ سبب ہے کہ شاگرد جب ان کے اندر زندگی پھونکتی جاتی ہے، جب انہیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جاتا ہے، تو وہ بے خوف ہو کر اس کے نام کی منادی کرتے ہیں. اب انہیں دنیا کا خوف نہیں رہا. اب یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آگے چل کے جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بگ مسکنسیپشن جو ان سی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ کلیسیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کلیسیا کو کے گناہ بخشوانے کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ذریعہ انہوں نے ایک جو ہے تلاش کیا ہے. آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص پردے کی اس طرف ہے اور دوسرا وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور پردے کی طرف دوسرا شخص بیٹھا ہوا اس کے گناہ معاف کر رہا ہے. کیا کلام خدا ایسا ہی بتاتا ہے؟ کیا یہ آیت یہی چیز بیان کر رہی ہے، یا اس آیت کو لے کر جو ہے کلام خدا کو جو ہے وہ جھٹلایا گیا ہے؟ ہم لوکا رسول کی انجیل 24ویں باب میں آتے ہیں، اور لوکا رسول کی انجیل 24واں باب، ہم یہ اپنے اندر ایک علیحدہ ٹاپک ہے. یہ اپنے اندر ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہم آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اسی کو آج کور کریں گے، لیکن یہ اپنے اندر ایک خدا نے چاہا تو کبھی اس کو مزید ڈیٹیل سے ہم سیکھیں گے. لوکا رسول کی انجیل 24واں باب، اور اس کی ہم دیکھیں گے 47 سے لے کے 49 آیت تک، 47 سے 49ویں آیت تک. اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. گناہ معاف جو ہے، لوکا رسول کی انجیل 24واں باب 47 سے 49 آیت. گناہ جو معاف ہے وہ کس وجہ سے ہوں گے؟ اس کے نام کے وسیلے سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، اس کے نام کے وسیلے سے. اور کب ہوں گے؟ جب توبہ کی جائے گی. اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہ کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے تھے اوپر 21 اور 22ویں آیت میں، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا یوحنا رسول کی انجیل 20واں باب، وہ ان پہ پھونکتا ہے، ان سے کہتا ہے روح القدس لو. اور لوکا رسول کی انجیل 24واں باب
اور اس کی 47 سے 49 جب دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہیں روح القدس کا لباس عطا نہ کر دیا جائے تب تک یہاں ٹھہرے رہنا. اور وہ عطا کب ہوتا ہے آپ کو علم ہے؟ مسیح خداوند آسمان پہ چلے جاتے ہیں اور آسمان پہ جانے کے بعد جو ہے 300 کی جماعت پہ جو ہے 120 کی جماعت میں جو ہے روح القدس نازل ہوتا ہے. جبکہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے لوکا رسول کی انجیل 24 باب میں اس میں دیکھ بھی دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمہیں یہ لباس عطا نہ کیا جائے، جب تک یہ قوت تمہیں نہ دی جائے، کیونکہ جب یہ تمہیں قوت ملے گی تب تم جو ہے میرے نام کے سلے سے گناہوں اور توبہ کی منادی کرو گے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یوحنا رسول کی انجیل 20 باب اور اس کی 22 آیت میں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. اب یہ ایک کنفیوژن سی آ گئی ہے. ہم اسی طرح ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، اعمال کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت میں. اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. اور ہم دیکھتے ہیں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یعنی آپ نے 2 حوالے دیکھے کہ ابھی تک روح القدس جو ان سے ہے ان کو شاگردوں پر نازل نہیں ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تک نازل نہ ہو تب تک تم یروشلم میں ٹھہرے رہو. اور پھر یہ اگلے حوالے میں ہم دیکھ رہے ہیں اعمال کی کتاب میں پہلے باب 8ویں آیت میں کہ جب یہ نازل ہوگا تو تب تم جو ان سے کونے کونے میں جا کر میرے نام کی منادی کرو گے. اور 20ویں باب کی 22ویں آیت جو ان سے بیان کرتی ہے، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. تو یہ جو چیز ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ روح القدس پہ شاگردوں کو کب ملا؟ اعمال کی کتاب تو ہمیں بیان کرتی ہے کہ 120 کی جماعت جب کٹھی تھی تو تب وہاں پہ نازل ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں کلام خدا بتا رہا ہے کہ جو ہے مسیح خدا ان پہ پھونک رہا ہے، ان سے کہہ رہے روح القدس لو. تو کیا یہ اس وقت روح القدس انہیں دے دیا گیا، یا پینتیکوس کے ٹائم پہ روح القدس دیا گیا، یا دونوں دفعہ جو انہیں روح القدس دیا گیا؟ تو یہاں پہ جو ان سے جب آپ دیکھتے ہیں اس پھونکنے کو، تو پھونکنے یہ مراد ہے کہ انہیں ایک نئی قوت دی گئی ہے، انہیں ایک نئی زندگی بخشی گئی ہے. اور اس چیز کو آپ پیدائش 2:7 اور حزقیل کی کتاب 37:9 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک نئی زندگی دی جاتی ہے تو پھونکا جاتا ہے. اور یہ وہ جو مسیح خداوند ان پر پھونک رہے ہیں اور پھونکنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روح القدس لو، تو مسیح خداوند انہیں تیار کر رہے ہیں اس قوت کے لباس کے لیے جو انہیں ملنے والا ہے. ابھی انہیں یہ لباس ملا نہیں ہے، اور اس آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ جب وہ دوسری بار مسیح خداوند آتے ہیں 8 دن کے بعد جب توما موجود ہے، تو ابھی تک شاگرد کمرے کے اندر بند ہیں. اور جب آپ 23ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور چیز جو ان سے لکھی ہوئی ہے، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اپنے اندر بہت بڑا بھید ہے
ہم اس کو آج ان ڈیٹیل تو نہیں جا کے سیکھیں گے، لیکن ہم چند ایک چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس آیت کی جو 23ویں آیت ہے، 20ویں باب کی 23ویں آیت، جس کو بڑے آسانی کے ساتھ گناہ بخشوانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ اپنے اندر معنی کیا رکھتی ہے؟ کیا کلام خدا ہمیں ایسا ہی سکھاتا ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، یا کلام خدا گناہ بخشنے کا اور طریقہ بتاتا ہے؟ ہم چلتے ہیں چند ایک حوالوں میں کہ کلام خدا جو ان سے گناہ بخشنے کے لیے کس چیز کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں آتے ہیں اور اس کے 10ویں باب میں 43ویں سے لے کے 44ویں آیت تک، اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 43 سے لے کے 44ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس شخص کے سبب کہ سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام کی معافی حاصل کرے گا۔ گناہوں کی معافی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ مسیح خداوند کی قبولیت۔ جب تک آپ اس کو قبول نہیں کریں گے، کوئی بھی شخص جو ہے آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ آپ جتنی مرضی توبہ کر لیں، آپ کے گناہ کی معافی نہیں ہے جب تک آپ اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اور حوالے میں آتے ہیں، پہلا یوحنا 5 باب میں آتے ہیں۔ اور اس کی پہلی 5 آیات کو پڑھتے ہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کہ والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ خدا یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جب تک آپ مسیح خداوند کو قبول نہیں کرتے، اور قبول کیسے نہیں کرتے؟ کہ وہ خدا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ میں آپ دے رہا ہے، جب تک آپ اس کو قبول نہیں کرتے آپ دنیا پر غالب نہیں آ سکتے۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل 5:20 میں۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ آئے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کلام خدا بار بار آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کے گناہ کی معافی جو ان سی ہے اس کا وسیلہ صرف ایک ہے۔ جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تب تک آپ کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ کلسیوں 2 باب 13-14 دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہے کہ مسیح خداوند ہی جو ان سے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر جو ان سے یہ جو 23ویں آیت بیان کر رہی ہے، جب ہمیں بار بار یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے نام کے سوا آپ کے گناہوں کی معافی نہیں ممکن، کیونکہ گناہ جو ہے شریعت کے حکم دولی ہے، اور شریعت جو ہے وہ خدا کا آئین، خدا کا فرمان ہے، خدا کے حکم ہے۔ اور کلام خدا آپ نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اس کے حکم سخت نہیں ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ اس کے حکموں پر عمل کریں۔
کیونکہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ دنیا پر غالب نہیں ٹھہر سکتا۔ کلام خدا میں بتاتا ہے کہ صرف خدا ایک واحد قوت ہے، ایک واحد ہستی ہے، جس کے آگے جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کسی شخص کے آگے توبہ کرنے سے آپ کے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر دے یا اس کی مرضی ہے تو وہ آپ کے گناہ قائم رکھے۔ تو پھر اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی 2 آیات کو دیکھنا ہوگا۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ خدا کا۔ اور مسیح خداوند جو خدا ہے، اس کے نام کے سوا جو ہے گناہ نہیں معاف ہو سکتا۔ اب مسیح خداوند جو ہے وہ فزیکل حالت میں اس دنیا میں موجود نہیں ہے اب، لیکن اس نے کیا کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے دوسرا مددگار۔ اور یہ دوسرا مددگار کون ہے؟ یہ روح القدس ہے۔ خدا جو ہے وہ 3 حالتوں میں موجود ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ یا بیٹا آ جائے جسم کی حالت میں، یا روح القدس از دا سیم، ایک ہی قوت ہے۔ اور جب وہ قوت آپ کے اندر موجود ہوگی، جب آپ کو روح القدس کی قوت بخشی جائے گی، تو آپ کے اندر جو انس ہے وہ خدا کی قوت موجود ہوگی، اور اس قوت کے سبب سے آپ اس نام کے وسیلے سے اس شخص کو یہ بتا سکو گے تجھے خدا پر ایمان لانے سے تیرا گناہ بخشا گیا۔ اس کے علاوہ آپ اس کا گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار اس روح القدس کی وجہ سے ہے، کیونکہ روح القدس خدا کی وہ قوت ہے جو آپ کو یہ اختیار دے رہی ہے کہ آپ اس شخص کو یہ بتا سکیں کہ کیونکہ تو نے توبہ کی ہے، کیونکہ تو نے خدا کے نام کو قبول کر لیا ہے، اس وسیلے سے تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ کا اختیار نہیں تھا۔ آپ جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، اس شخص کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے گناہ قائم رکھے یا معاف کر دے۔ جب آپ کو قوت کا لباس عطا ہوگا، یہ ہر شخص کو اختیار نہیں اس وقت تک جب تک اس کے اوپر روح القدس نازل نہ ہو۔ میرے پاس کوئی اختیار نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اگر اسے خدا کی قوت عطا نہیں ہوئی۔ اگر اسے خدا کی قوت عطا ہوئی ہے، اگر اس پہ روح القدس اترا ہے، تو اس خدا کی قوت کے سبب سے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ کیونکہ تو نے توبہ کی، کیونکہ تو ایمان لایا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور وہ شخص جو کہ اس کو نہیں قبول کرے گا، اسے اس توبہ کی منادی اس کے لیے کرے گا، اسے مسیح کے نام کو قبول کرنے کی منادی کرے گا، جو کہ ہمیں
मिशन सौंपा गया है ताकि वो ईमान लाकर उसके गुनाह बख्शे जा सके। हम इसको आज डिटेल में नहीं आज बढ़ते, आज हम इतना ही देखते हैं। हम आगे बढ़ते हुए अभी हमने 24 से 31 तक करना है, लेकिन ये बाकी में इतना ज्यादा नहीं है। हम यहां पे देखते हैं 24वीं आयत से, यीशु के आने यूहन्ना 20:24 आयत से, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। जब फर्स्ट टाइम मसीह खुदावंद अपीयर हुए हैं, उसी दिन जिस शाम को जो है वो जिस सुबह वो जिंदा हुए हैं, उसकी शाम को जब 11 रसूल और दूसरे लोग मौजूद हैं, जब मसीह खुदावंद अपीयर हुए हैं, तो तोमा उस पर मौजूद नहीं है। जी, तोमा उस टाइम पे पहली दफा मौजूद नहीं है। अब जो उनसे लेकिन मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा जिसे तमाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। जब तोमा बाद में आता है, मसीह खुदावंद चले जाते हैं, तो शागिर्द उन्हें बता रहे हैं कि हमने मसीह खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मीखों के सुराख ना देख लूं और मीखों के सुराख में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। यहां पे हम देखते हैं कि तोमा रसूल जो है वो ईमान का मजबूत शख्स नहीं है, वो शक मजाज है। शागिर्द उससे बता रहे हैं कि मसीह खुदावंद जिंदा हुआ है, वो हमारे दरमियान आया है, हमसे उसने बातें की हैं, हमने उससे जो है देखा है। लेकिन तोमा इन सब के बावजूद यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि जब तक मैं उसके हाथों के सुराखों में अपनी उंगली न डालूं और उसकी पसली में अपना हाथ न डालूं, तब तक जो है मैं यकीन ना करूंगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपने एक चीज शायद नोट की हो, उसने पांव का जिक्र नहीं किया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मसीह खुदावंद को जब मसलूब किया गया तो उसके हाथों को तो जो है कीलों से ठोंका गया और उसकी पसली में जो है नेजा मारा गया, लेकिन उसके पांव जो उनसे उनमें क्या नहीं किया गया, कील नहीं ठोंके गए। और वो कहते हैं यूहन्ना रसूल इसलिए ये बयान नहीं कर रहा। लेकिन जब आप इसको फिर ये एक टॉपिक है, इसके जब आप डेप्थ में देखते हैं तो लूका रसूल इसको बयान करता है, जहां पे मसीह खुदावंद कहता है और मेरे हाथों और पांव को देखो। मसीह खुदावंद लूका रसूल की इंजील में बयान करता है कि और मेरे हाथों और पांव को देखो। और ये क्या है, लूका रसूल की इंजील 24वां बाब 40वीं आयत में अगर आप देखें तो वहां पे ये लिखा हुआ है, हम 39 आयत से पढ़ लेते हैं, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मसीह खुदावंद बयान कर रहे हैं कि मेरे हाथ और मेरे पांव देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं जैसा मुझे में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। ठीक है, तो इसलिए वो जो इतराज करते हैं वो शायद लूका रसूल का वाला उन्होंने नहीं देखा हुआ। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो तोमा रसूल है वो डाउट कर रहा है और वो कह रहा है कि क्या उस कहते हैं मैं जो है तो स्वतः यकीन नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में अपनी उंगली ना डाल लूं और जब तक जो उनसे उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं। और मसीह खुदावंद जो है वो 8 दिन के बाद जो है हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि 26वीं आयत में 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। अब सेकंड टाइम मसीह शागिर्दों में जाहिर हो रहे हैं और 8 रोज हो चुके हुए हैं उसके जी उठने को,
اور توमा بھی اب ان شاگردوں کے ساتھ موجود ہے، اور توما ان کے ساتھ اور دروازے بند تھے۔ اگر روح القدس کی قوت اس وقت انہیں مل چکی ہوتی تو انہیں کسی چیز کا خوف نہ رہتا۔ یہ بھی جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ تیسری دفعہ سلامتی ہے جو خداوند دیتا ہے۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب مسیح خداوند 8 روز کے بعد دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ توما سے مخاطب ہے، اور توما سے کہتے ہیں توما آ، جو تو چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں میں انگلی ڈال سکے اور میری پسلی میں ہاتھ ڈال سکے، آ اور مجھے دیکھ کہ میں ہی ہوں۔ اور توما جو ان سے ہے وہ دیکھ کر یقین کرتا ہے۔ اس شخص کا جو ان سے ہے ایمان، وہ جو کمزور تھا اب مضبوطی میں تبدیل ہوتا ہے۔ لیکن مسیح خداوند کہتا ہے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو توما جو ہے وہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ایمان کیا لے کے آتا ہے کہ تو خدا ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے آئے میرے خدا، آئے میرے مالک، آئے میرے خدا، مائی لارڈ، مائی گاڈ۔ اور مسیح خدا اسے منع نہیں کرتے کہ تو مجھے خدا کیوں کہہ رہا، کیونکہ اب وہ اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اسے علم ہے کہ میرا خدا میرے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن خدا یہ فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آج ہم جو ہے وہ نشان چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی بھی پرابلم ہو، کہا جاتا ہے دعا کریں، دعا سے پرابلم سالو ہوگی، لیکن ہم ایمان کے کچے ہیں۔ ہم توما کی طرح ہیں، جب تک ہم دیکھ نہ لیں، جب تک وہ چیز ہو نہ جائے، ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔ ایک شخص بیمار ہے، کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کریں، ایمان سے دعا کریں، وہ شخص شفا پائے گا، کلام خدا یہ کہتا ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، وہ شخص شفا نہیں پاتا، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم توما کی مانند ہیں جو کہ نشان دیکھنا چاہتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو چیز کے ظہور ہونے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے گی۔ کلام خدا آپ کو چیلنج کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایمان لے کے آ، جو تو مانگ رہا ہے وہ تیرے لیے ہو جائے گا، لیکن ایمان سے مانگ۔ اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کلام خدا کی باتیں سچی ہیں۔ آپ ایمان سے کچھ بھی چیز مانگیں، ایمان رکھیں، اپنے دل میں شک نہ کریں، وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ جو بغیر دیکھے مان لائے وہ مبارک ہے۔ اس نے آپ کو مبارک کہا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہم اس کے آخر میں دیکھتے ہیں اب اس کتاب کا مقصد یوحنا رسول کی انجیل جو ہے وہ اپنا بیان کر رہا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ یوحنا رسول
تسلیم کر رہا ہے, ایڈمٹ کر رہا ہے, کنفیس کر رہا ہے کہ اس نے تو اتنا کچھ کیا ہے, لیکن میں اس سب کو قلم بند نہیں کر سکا. لیکن یہ اس لیے لکھے گا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. آپ کو شاید علم ہو کہ کم سے کم 7 میریکلز جون سے ہیں یوحنا رسول کی انجیل میں موجود ہے. یوحنا رسول کی انجیل میں 7 میریکلز موجود ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے قلم بند کیے ہیں تاکہ آپ ایمان لے کر آئیں کہ اس کے نام سے ہر چیز ممکن ہے. آج یوحنا رسول آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی, ایمان سے مانگے. اور ہمیں کمیشن جو سونپا گیا ہے اس کے مطابق منادی کریں, مت ڈریں, مت خوف کریں کسی کا بھی. شخص آپ سے ناراض ہوتا ہے, آپ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ سے جھگڑتا ہے, آپ کو خدا نے حکم دیا ہے, آپ نے کو خدا نے ایک فرض سونپا ہے کہ اس کے نام کی منادی کریں, توبہ کی, معافی کی منادی کریں تاکہ وہ روح بچ سکے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں پہ جو ہے وہ چلیں. ہم جو ہے امید رکھتے ہیں کہ آج کلام کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں گے, اس سے روح القدس کی قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ دینے کے لیے تیار ہے. اپنی زندگی اگر اسے آپ دیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج دے گا. ہم دعا کرتے ہیں.